ذرا سوچئے، جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی، بہت ترقی یافتہ تہذیب بس یوں سمجھیں کہ اچانک غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک بالکل نئی دنیا نے جنم لے لیا۔ تو یہ کہانی ہے وادی سندھ کے اس پراسرار زوال کی اور آریاؤں کی آمد کی۔ یہ وہ موڑ تھا جس نے سچ پوچھیں تو برصغیر کا نقشہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے ہم مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر اتنی بڑی تہذیب گئی کہاں؟ ایک ایسی سویلائزیشن جو اپنے وقت کی سب سے جدید، سب سے ایڈوانسڈ تھی، جس کے شہر کمال کی منصوبہ بندی کا شاہکار تھے، وہ آخر ختم کیسے ہو گئی؟ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، تاریخ کے سب سے بڑے انسلجھے رازوں میں سے ایک ہے۔ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک تہذیب کا زوال۔ اچھا، تو وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ بات ہے تقریباً 1900 قبل مسیح کی۔ مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب اس عظیم تہذیب کے زوال کا کہہ لیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، کوئی زلزلہ یا اچانک آفت نہیں آئی، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی سست، ایک لمبا عمل تھا جو کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ تو پھر ہوا کیا؟ دیکھیں، اس زوال کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ کئی چیزیں ایک ساتھ غلط ہو رہی تھیں، اور سب سے بڑا کھلاڑی کون تھا؟ قدرت۔ جی، قدرت خود۔ دریا جو ان کی زندگی تھے، انہوں نے ہی اپنا رخ موڑ لیا۔ خاص طور پر سرسوتی دریا، جو اس تہذیب کا لائف لائن سمجھا جاتا تھا، وہ سوکھنے لگا۔ پھر کبھی شدید سیلاب آئے جو سب کچھ بہا لے گئے، تو کبھی ایسی خشک سالی پڑی کہ کھیت کے کھیت بنجر ہو گئے۔ نتیجہ، زراعت کا پورا سسٹم بیٹھ گیا، اور ہڑپا اور موئنجو داڑو جیسے شاندار شہر آہستہ آہستہ ویران ہو گئے۔ اچھا، تو ایک طرف جہاں وادی سندھ کی تہذیب کا سورج ڈوب رہا تھا، وہیں دوسری طرف تاریخ کے افق پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، ایک نئے گروہ کی آمد، جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا دوسرا اور بہت اہم باب شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آریا کون تھے؟ ذرا ذہن میں ایک تصویر بنائیں۔ یہ شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، یہ تھے خانہ بدوش، انڈو یورپین نسل کے لوگ جو کھلے میدانوں میں رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ ان کے مویشی، اور ان کی طاقت ان کے گھوڑے اور رتھ۔ مطلب ان کا رہن سہن، ان کا کلچر وادی سندھ کے شہری لوگوں سے زمین آسمان کا فرق رکھتا تھا۔ تو چلیں اب ان نئے لوگوں کے سفر کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ آئے کہاں سے تھے اور بر صغیر تک کیسے پہنچے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کا جو اصل گھر تھا وہ تھا وسطی ایشیا، یعنی کیسپین سی کے آس پاس کا علاقہ۔ اگر آج کے نقشے پر دیکھیں تو یہ قازقستان، ایران اور افغانستان کے علاقے بنتے ہیں۔ اور پھر یہیں سے ان کا لمبا سفر شروع ہوا۔ وہ وسطی ایشیا کے میدانوں سے نکلے، پہلے افغانستان پہنچے، اور پھر تاریخ کے مشہور در خیبر کو پار کر کے سیدھا پنجاب کی سرسبز زمینوں میں داخل ہو گئے، اور بس یہاں سے وہ پورے شمالی ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ اور یہ سب کب ہوا؟ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تاریخی ہجرت تقریباً 1500 قبل مسیح کے آس پاس ہوئی۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب برصغیر میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم سوال سامنے آتا ہے۔ جب یہ دو بالکل مختلف ثقافتیں، دو الگ دنیایں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، تو پھر کیا ہوا؟ کیا یہ ایک خونی تصادم تھا یا ایک پرامن ملاپ؟ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اس بارے میں دو بڑی تھیوریز ہیں۔ ایک پرانی تھیوری ہے جسے حملے کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈراماتی تصویر دکھاتی ہے کہ آریاؤں نے دھاوا بولا، وادی سندھ کے لوگوں کو ہرایا اور ان کے شہروں کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن آج کی ریسرچ ایک بالکل مختلف کہانی بتاتی ہے۔ جو نئی تھیوری ہے وہ ہے پرامن ہجرت کی۔ اس کے مطابق یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت سست رفتار عمل تھا۔ آریہ آہستہ آہستہ یہاں آتے گئے اور مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کلچر ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ کیونکہ آثار قدیمہ سے کسی بڑی جنگ یا تباہی کے ثبوت نہیں ملے، اس لیے آج کل زیادہ تر ماہرین اسی دوسری تھیوری یعنی پرامن ہجرت والی بات کو ہی زیادہ درست مانتے ہیں۔ اور بس اسی ملاپ نے، اسی ثقافتی مکسچر نے برصغیر میں ایک بالکل نئے دور کی بنیاد ڈالی، ایک ایسا دور جس کے اثرات آج بھی
ہزاروں سال بعد ہمارے سماج میں گہرے نظر آتے ہیں۔ ذرا ان دونوں تہذیبوں کا فرق تو دیکھیں۔ ایک طرف وادی سندھ کے لوگ تھے، شاندار منصوبہ بندی سے بنے شہر، پکی اینٹوں کے گھر، اور دوسری طرف تھے آریہ، خانہ بدوش، جھونپڑیوں میں رہنے والے۔ ایک کی معیشت تجارت پر چلتی تھی تو دوسرے جنگجو تھے اور مویشی پالتے تھے۔ سچ میں یہ دو بالکل الگ الگ دنیا تھیں۔ تو آریہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے؟ ارے وہ تو اپنے ساتھ ایک پورا کلچرل پیکج لائیں جس نے یہاں سب کچھ بدل دیا۔ وہ لائے ویدک کلچر، وہ لائے سنسکرت زبان، وہ لائے اپنی مقدس کتابیں وید، اور صرف یہی نہیں، ذات پات کے نظام کی جو ابتدائی شکل تھی وہ بھی انہی کے ساتھ آئی۔ ساتھ میں جنگی ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب، یعنی گھوڑے، رتھ اور لوہے کے ہتھیار۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہی کہ ان دو گروہوں کے ملنے سے ایک بالکل نئی تہذیب پیدا ہوئی، جسے ہم آج تاریخ میں ویدک تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس تاریخی تبدیلی کے جو اثرات تھے نا، وہ بہت گہرے اور بہت دور تک جانے والے تھے۔ اسی ویدک تہذیب کے آغاز نے ابتدائی ہندو مذہب کی بنیاد ڈالی، ذات پات کا نظام متعارف ہوا، اور اس نے بر صغیر کی زبان، یہاں کے مذہب اور سماجی تانے بانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو یہ جو ہزاروں سال پرانی کہانیاں ہیں، یہ صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے، ان کا اثر آج بھی ہماری زبان میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے سماجی ڈھانچے میں زندہ ہے۔ اگلی بار جب کوئی رسم و رواج دیکھیں یا کوئی مقامی لفظ سنیں تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا کہ کہیں اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانے اسی عظیم ملاپ سے تو نہیں جڑتی۔